بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے ساتھیوں کو السلام علیکم۔ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں نئے موضوعات اور نئے پروگرام آواز کے ساتھ۔ آج ہم لیا میں ضلع کونسل بحال ہوئی ہے اور ضلع کونسل میں بجٹ اپروو ہوا ہے، اس پہ گفتگو کریں گے، اور پھر ساتھ دیگر لیا ہی کے ایک صحرائی تحصیل ہے ہماری چوبارہ، اس میں ایک بہت بڑا میگا ایونٹ ہوتا ہے، میلہ سجتا ہے، وہاں تھل میلہ اور تھل جیپ ریلی کا انعقاد ہوتا ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے اور پھر ساتھ دیگر ہم دیکھیں گے۔ السلام علیکم سرائی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سرائی صاحب، آپ نے پروگرام کیا اور وہ پھر بلدیاتی ادارے بحال ہو گئے جی، اور ان کے بحال ہوتے ہی پہلا بجٹ ایکٹیو ہو گئے، متحرک ہو گئے، ہاں جی، فعال ہو گئے۔ ہاں جی۔ اچھا، یہ جو اجلاس ہوا بجٹ اجلاس، جی جی اس پہ آپ تو گئے ہوں گے شاید؟ جی میں گیا۔ اچھا، آپ شامل تھے اس اجلاس کے؟ ہاں جی ہاں جی۔ پوری تو سنائیے گا کیا کچھ ہوا اس میں؟ تو انہوں نے مختصر جس طرح طریقہ کار ہوتا ہے کہ بھی انہوں نے پہلے تو کوئی 3 ممبران تھے وہ وفات پا گئے تھے، ان کی انہوں نے فاتح خوانی کی، اور پھر انہوں نے اپنا بجٹ پیش کیا کہ 1,08,00,000 روپے کا ہمارے پاس یہ ہے، اور اس میں جو ان کے لوکل آمدن تھی وہ تھی تقریباً 49 کروڑ روپے۔ نہیں، یہ بتائیے گا کہ اس اجلاس میں جو ہم روایتی انداز میں جو ہم دیکھتے رہے ہیں پہلے، جی جی، کہ وہ ہاؤس فل تھا، کورم پورا تھا؟ نہیں، اس میں بعض لوگ نہیں تھے، اور یہ وہاں بھی بات ہو رہی تھی کہ کورم پورا تھا؟ ہاں، کورم پورا تھا۔ کورم سے کیا مراد؟ کورم سے مراد یہ ہے کہ وہاں 48 میں میجارٹی، ہاں جی، ان میجارٹی اراکین کی موجود تھی، 6 سے 8 بندے جو ایسے تھے۔ اس میں جو آپ دوستوں کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے کہ بعض اراکین کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اجلاس ہو رہا ہے۔ وہ تو انہوں نے میڈیا والوں کو بھی انفارم نہیں کیا تھا۔ اچھا، تو پھر آپ کیسے چلے گئے؟ نہیں، میں تو وہ کیونکہ وہ گروپ میں ایک آ گئی تھی کہ صبح ان کا اجلاس ہو رہا ہے، تو وہ پھر ہم اچھا، تو جو سرکاری جو ہمارے ذمہ داران ہیں، جو سرکاری حکام ہیں، جو ڈپارٹمنٹ کے HOD ہیں، جو ہیلتھ ہے، جو آپ کی بلدیات ہے، جو آپ کی ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے، وہ لوگ تھے؟ نہیں، وہ سسٹم وہ نہیں ہے سر۔ وہ جو پچھلا سسٹم تھا نا ڈیولیوشن آف پاور کا، اس میں تو یہ لوگ آتے تھے۔ اب یہ جو ایمنڈ ہو گیا 2013 میں آ کے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے ایمنڈ کیا تھا قانون، یہ اس قانون کے تحت اب یہ ادارے جو ہیں ان میں وہ 3 آفیسر ہوتے ہیں، ایک چیف آفیسر ہے، ایک ان کا فنانس آفیسر ہے، اور ایک ان کا آڈٹ آفیسر ہے، وہ 3 موجود ہوتے ہیں۔ باقی جو ہیڈ ہیں ان کے ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، وہ آتے نہیں ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس میں نہیں، مینڈیٹری نہیں ہے۔ وہ جو پہلے جنرل مشرف جو آپ کے ڈسٹرکٹ فنانس آفیسر ہوتے ہیں وہ ہیں؟ نہیں، وہ نہیں آتے، ان کا جو آڈٹ سے متعلقہ لوگ ہوں گے نا؟ نہیں سر، ان میں یہ اب جو نیا آ گیا ہے اس میں یہ کرتے ہیں کہ جو آڈٹ آفیسر ہے ان کا، وہ حکومت پنجاب کا نمائندہ ہے، ان کا اپنا ایک فنانس آفیسر ہے، وہ پہلے بھی ہوتا تھا، اور جی وہی پرانا سسٹم، لیکن اس میں یہ ایڈ کر دیا نا کہ آڈٹ آفیسر اب نمائندگی کرتا ہے پنجاب حکومت کی، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ چیئرمین اور فنانس آفیسر کو سیگنیٹری ہوتے تھے کسی ڈسپرسمنٹ۔ سر، یہ چپکے اب یہ خبریں یہ لگی ہیں نا، چپکے اجلاس ہو گیا، چھپا کے اجلاس ہو گیا، اس کی کیا ضرورت محسوس ہوگی تھی؟ ہمارے نمائندے ہیں، کیا آپ نے وہاں، میں نے تو عمر صاحب کو ٹیلی فون کیا، چیئرمین ضلع کونسل کو، اصل میں بہت عرصے سے یہ ٹیلی فونک میرے رابطے جو کم ہوتے ہیں، کوئی بغیر وجہ کہ میں فون نہیں کرتا، تو شاید ان کے پاس میرا نمبر ہی نہیں ہوگا، میں نے 2-3 دفعہ ان سے کال کی لیکن ان سے رابطہ نہیں ہوا۔ لیکن آپ نے نہیں پوچھا ان سے کہ جناب یہ چھپا کے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو بحال ہو گئے، سپریم کورٹ نے آپ کو بحال کیا ہے۔ چھپا والا تو مسئلہ نہیں تھا، انہوں نے کہا جی یہ اوپن ہے، یہ تو ہاؤس ہے، اور تمام لیا میں ہم نے لکھا یار، ہمارے میڈیا والوں نے لکھا چپکے اچھا، میڈیا والوں کو بتایا نہیں، اراکین اسمبلی کو نہیں بتایا، جہاں سے سیک لگنے کی میرا خیال ہے کوئی تھوڑی سی تھی امید، وہاں ان کو بلایا۔ یہ تو ان کی اسٹریٹجی ہے، ہم نہیں کرتے۔ اچھا ہو گیا یہ بہرحال ضلع لیا قصور اور راجن پور کے بعد تیسرا ضلع ہے جس ضلع کونسل نے اپنا بجٹ، یعنی یہ کوئی گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے کوئی دن مقرر نہیں تھا، یعنی شیڈول نہیں تھا؟ جی نہیں، یہ ان شیڈول جو ہے نا ایک اجلاس ہوا، حکومت تو چاہ نہیں رہی تھی نا بحال، انہوں نے تو ان کو فرق کر دیا تھا، یہ تو کورٹ کے آرڈر، ابھی بھی کورٹ میں وہ زیر بحث ہے بات، کیونکہ یہ لوگ اپنے جو ضائع ہوا ہے جو ان کا ٹائم،
جو ٹائم کل ہوا ہے حکومت کی وجہ سے وہ ٹائم لینا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں پرانا. اچھا یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا. یہ کل ہوا ٹائم جو ہے وہ باقاعدہ سپریم کورٹ میں ابھی. یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ چپ کے اور چھپ چھپا کے کر لیے, میرا خیال ہے اس میں ہیسٹ یہ لگتی ہے, میرا خیال ہے, اٹس مائی اوپینین, کہ ان کو پتا ہے کہ 31 دسمبر ہمارا آخری, یعنی جو ہماری گورنمنٹ توقع لگائی بیٹھے, ہاں جی, جو عرصہ ہے اس کے بعد تو انہوں نے رہنا نہیں, فارغ ہو جائیں گے. تو انہوں نے میرا خیال ہے کہ یہ جلد بازی اس لیے کی ہوگی کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور افتاد آ جائے یا کوئی اور سلسلہ ہو جائے تو ہمیں مارجن ایسا مل جائے. ابھی یہی سر, یہی سر. اب یہ جو بجٹ انہوں نے چپکے کر لیا, انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی اطلاع نہیں, میرا خیال ہے کہ شاید انہوں نے نہیں, ان کو اطلاع تھی. ارے ان کا آیا ہے جی, وہ ٹکٹ چلایا ہے اپنے چینل پہ. اچھا نہیں, انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ جی ہمیں تو اطلاع ہی نہیں تھی. نہیں, ان کا ہینڈ آؤٹ تھا سر. میں اب دیکھنا میرے پاس یہ پڑے ہیں, میں دکھا سکتا ہوں. نہیں ہوں گے. اچھا اس میں لیکن ان کا ہینڈ آؤٹ بعد میں مجھے نہیں پتا ہینڈ آؤٹ ہوا. یعنی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جو ہماری ویب چینل نے جو ٹکٹ چلایا اس کے مطابق انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے جی ہمیں علم نہیں تھا. جب میڈیا والوں نے پوچھا ہے کہ جناب ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا, ہمیں بتانا چاہیے تھا کہ ہماری ضلع کونسل کا اجلاس ہے, تو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ جی ہمیں علم نہیں تھا, ہمیں خبر ہی نہیں تھی اس اجلاس کے بارے میں. ویسے ہی آپ بتا رہے ہیں کہ انفرادی طور پہ بھی میڈیا والوں کو علم نہیں تھا یہ بات. اچھا آپ پتہ نہیں, آپ ذرا باخبر ہوتے ہیں اور زیادہ متحرک ہیں. وہ تو آپ پہنچ گئے واٹس ایپ گروپ میں آیا, میں بھی گیا. اچھا ابھی میں جو بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ جو بجٹ ہو گیا تقریباً یہ 1 ارب 8 کروڑ کا بجٹ, ہاں جی, جو ان کے پاس موجودہ بیلنس ہے وہ تو 2 کروڑ 28 لاکھ روپے ہے. باقی توقع ہے کہ جناب یہ تحصیل کونسلیں ہمیں دیں گی, یہ ہمیں جناب گورنمنٹ پنجاب کی امداد ملے گی, یہی ہے نا سر یہ. اچھا تو اس بجٹ کی اگر گورنمنٹ پنجاب کی رضامندی کی, اگر میں کہہ رہا ہوں اگر کی بات میں کر رہا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے دیے ہوئے شیڈول کے مطابق یہ اجلاس نہ ہوئے, یا گورنمنٹ کی جو جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جناب یہ خدشہ ہے کہ 31 دسمبر کو ہماری وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لاسٹ ڈیٹ ہوگی, حالانکہ ہم تو ابھی ہمارا باقی جو ہے نا وہ وقت پڑا ہے اور ہم نے سپریم کورٹ کے پاس ہماری عرضی پڑی ہوئی ہے. تو اگر وہ 31 دسمبر کو تو انہوں نے کہا جلدی ہم کر لیں. مجھے یہ لگتا ہے یہ آپ تو میرے ذہن میں سر ایک بجٹ آ رہا ہے لیجیے گا, ناظم ضلع ہوا کرتے تھے غلام حسین صاحب, اور اس زمانے میں انہوں نے جو بجٹ منظور کیا تھا وہ بجٹ جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ نے اور پنجاب گورنمنٹ نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا. ٹھیک ہے نا, یاد ہے آپ؟ جی وہ, لیکن وہ اس وقت خود مختار. اور مجھے یاد ہے کہ چیئرمین جو ناظم ضلع کونسل تھے انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ میرے پاس 0 بجٹ, یہ انہوں نے فرمایا. اچھا اس کے کیا تھا, اس کی عقب میں کیا تھا, اس کا پس منظر کیا تھا, اس پہ ہم بات نہیں کرتے. بات یہ تھی کہ یہ ہوا اور اس زمانے میں بڑی مشکلات کا سامنا ناظم ضلع کو کرنا پڑا کیونکہ وہ پیسے نہیں تھے. اور مجھے یاد ہے کہ اس پریس کانفرنس میں آپ اور میں نے ان کی وہ خاص توجہ کا مرکز رہے تھے دونوں. ہاں جی. اچھا ابھی صورتحال کی بنی ہے جو چپکے یہ بڑے آسان طریقے سے اور بھی آ جاؤ اپنے کو بلا کے, اچھا انہوں نے وہ 50 لاکھ اور 50 لاکھ ہے نا, 50 لاکھ روپے کو ملیں گے اور 25 لاکھ روپے جو ایک مخصوص کو ملیں گے. اب وہ 50 لاکھ کی تو میرا خیال ہے کوئی نالی بنتی ہے, باقی تو نالی پولی تو بنتی ہے. اچھا میرے ذہن میں ایک بات آپ کی اس سے آئی چپکے سے, ہماری ضلع کونسل کا بڑا ایک انداز خوبصورت رہا ہے کہ ہمارے جو چیئرمین ضلع کونسل ہیں وہ پہلے چیئرمین رہے بلدیہ کے کروڑ میں, تو 2 ٹینیور شاید ان کے, مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2 ٹینیور ان کے تھے. تو وہ بڑے منجھے ہوئے کھلاڑی ہیں بلدیات کے. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے یہ کیا تھا کہ حکومت جب آئی تو اس کا آخری سال چل رہا تھا جب ان کو وہ بھی 2018 میں ان کو فرق کر دیا. تو 2018 میں ان کے پاس جو بجٹ تھا انہوں نے منظور کیا, اس کو یہ خرچ نہیں کر سکے کیونکہ الیکشن کمیشن نے قدغن لگا دی کہ آپ نہیں کر سکتے.
کیونکہ الیکشن عام انتخابات آ گئے، تو یہ ان کے پاس وہ 2 سال کا بجٹ تھا. انہوں نے پھر جیسے ہی وہ حکومت سازی ہوئی انہوں نے ٹینڈر پروسیس شروع کر دیا اور اس کا ایڈ کر لگا دیا، اور وہ اشتہار لگنے سے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، 25-30% نیچے لوگ آ کے تو انہوں نے وہ کر دی. اس پہ پھر باقاعدہ انکوائریاں بھی ہوتی رہی، خبریں بھی لگی کہ اس میں حکومت یہ تھی کہ بھی یہ کس طرح انہوں نے یہ کر کیسے لیا. لیکن انہوں نے اس گیپ میں جب حکومت نہیں آئی پی ٹی آئی کی اور وہ سنبھل رہی تھی، اس دوران ہی انہوں نے، کیونکہ یہ منجے ہوئے کھلاڑی ہیں، اشتہار لگوا کے تو انہوں نے اپنے ٹینڈر کروا دیا. اشتہار بھی وہ چپے چپے لگوا دیے، جو اسی طرح کہ حکومت نے وہ باقاعدہ انکوائری کی تھی کہ یہ کس طرح انہوں نے پورے پنجاب میں، باقی کہیں نہیں ہوئے، تو ان کے تو وہ پھر بات. اچھا ابھی یہاں ایک سوال جو ہے نا، یہ اچھی کاوش ہے، اچھی کاوش ہے، لوگوں پہ لگنے چاہیے، لیکن اور لیا میں ہی لگ رہا ہے ہمارے علاقے میں کہ ابھی آپ کے اس اجلاس میں جناب ارشد خان صاحب نے ایک بڑے ہمارے لیا کے ایک بڑے جو اہم ترین جو انسانی المیہ کہہ لیں، انسانی مسئلہ کہہ لیں، اس کی طرف توجہ دلائی، اور وہ تھی دریائی کٹاؤ، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ تھے اسی علاقے سے بھی دریائی کٹاؤ سے متاثرین. اچھا دریائی کٹاؤ، وہ ارشد خان صاحب کا کسی علاقے کا ذکر نہیں میرا خیال کیا، انہوں نے کہا جی دریائی کٹاؤ تو آپ کو ذکر کیا انہوں نے، کہیں باڑپور میں بھی ہو جاتا ہے آپ کے لیے، انہوں نے اسپیسیفکلی اپنے ابھی کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر ہماری جو ضلع کونسل ہے وہ 50 لاکھ بانٹنے کے بجائے کسی ایک سالڈ قسم کے کسی منصوبے کا وہ کر لیتی کہ یہ یار اس پہ ہم لوگ ایک ایسا کام کرتے ہیں جس پہ ہمارے لوگوں کی جان بھی بچے اور مال بھی بچے اور لوگ تکلیف سے آزاد بھی ہوں. کیا خیال ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے، لیکن کیونکہ ہمارے ہاں 3 ٹیئرز ہیں نا جمہوریت کے، تو ان کے اپنے اپنے کام جو بنیادی. سر 50 لاکھ کا کیا کام ہوگا سر، میری سوائے پیسے 50 لاکھ کو اگر آپ تو زیادہ جانتے ہیں، اس کے پیسے ٹھیکیداروں کو جانتے ہیں نا، ہم یہ کہہ رہے ہیں ٹھیکیداروں کو جانتے ہیں. اچھا ٹھیکیداروں کے جو سلسلے ہوتے ہیں وہ 50 لاکھ میں کتنے پیسوں کا کام ہوگا؟ اچھا پچھلی دفعہ جب انہوں نے ٹینڈر کیے تھے نا، تو اسی ضلع کونسل نے، تو اس میں انہوں نے 10 کروڑ کے قریب بچت کی تھی، 25 سے 30% لی ہے. میں وہ بتا یہ رہا تھا کہ یہ جو کام ہے بنیادی طور پہ ہر جو ممبر بنتا ہے، یہ روزمرہ کے مسائل انہوں نے کریں میں ہماری، لیکن وہ ساتھ ہمیں وہ تقریباً 4-4.5 کروڑ روپیہ اس کا ریلیز ہونے کے پروسیس میں ہے، جس میں وہ اس کے جو لوکل ایم پی ہیں لگے ہوئے ہیں، جس سے 2 ٹی والز بننی ہیں اس کی. اچھا ابھی دیکھنا کہ 50 کروڑ کے ٹھیکے تھے 2 سال پہلے، جو ضلع کونسل کے ٹھیکے تھے 50 کروڑ کے صرف ٹھیکے تھے، جی جی، باقی آمدنی تو اور ہوگی نا. 50 کروڑ تھے وہ تھے جو ضلع کونسل نے ٹھیکیداروں سے وصول کر رہے تھے. اب وہ 2 سال کا جو عرصہ چلا گیا، وہ پیسے تو لیے ہوں گے کسی نے، نہیں وہ پیسے وہ کہاں گئے؟ وہ تو جب نیا سسٹم آیا تحصیل کونسلوں کو پتا ہونا چاہیے ہماری عوام کو کہ ضلع کونسلوں کو پیسے تھے یا جو آمدنی کے پیسے تھے وہ تحصیل کونسلوں کو منتقل ہو گئے. وہ تحصیل کونسلوں نے خرچ کیے، ان کے روزمرہ کے اخراجات اور وہ جیسے چلتے رہے. پھر یہ سپریم کورٹ کے آرڈر سے یہ بحالی ہوئی ہے ان کی، تو بحال میں پھر یہ پرانا سسٹم آ گیا. اب یہ جو ترقیاتی بجٹ ہے انہوں نے 49 کروڑ روپے رکھا ہے، ہاں جی، یہ کہاں سے ہے؟ یہ ان کو ہے نا امید جی کہ بھی ان کا PFC ایوارڈ ہوتا ہے، پروونشل جو فائنینشیل ایوارڈ ہے، اس میں سے پیسے سب کو ملے گا نا، سب کو. وہ تو ہر ضلع جب گورنمنٹ دے گی تب ملے گا نا، ہر ضلع کونسل کو ملتا ہے. اور ان کا بھی سر میں کہتا ہوں یہ انہوں نے جو کیا ہے 18 اکتوبر سے، یہ کل سے لے کے اور 31 یا 30 جون تک، یہ جو انہوں نے 6 مہینے کی مدت مقرر کی ہے. اب 6 مہینے کی مدت میں جو سب سے زیادہ ضروری عمل ہے وہ ہے حکومت کا ان کی بحالی کو نیک نیتی سے تسلیم کرنا. ایسے ہے نا سر، اگر حکومت سمجھ رہی ہے اور حکومت کی ایک جو پلاننگ ہے، اگر بالفرض جیسے ہم خبریں بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ جی وہ یہ 30 دسمبر کو جا رہے ہیں، تو پھر تو وہ آپ کا ایوارڈ اور یہ سب کچھ جو آپ نے ساری محنت کی ہے کاغذ پہ، یہ تو پھر ہمیں پانی پہ لکھا ہوا نظر آتا ہے. نہیں، وہ اپیرنٹلی جو پیچھے بھی روایت ہے وہ یہی ہے کہ جون میں جب بجٹ پاس ہوتا ہے تو سپٹمبر میں وہ ریلیز ہو جاتی ہے.
تو وہ ڈیفینیٹلی اسی اس میں آ جانے چاہیے، بلکہ شاید تجویز ہوتی ہے نا، پروپوزل ہوتی ہے. پہلے تو ستمبر میں تو جو ریلیز ہوگا نا تب ہوگا جب پہلے بجٹ پاس ہوگا. پہلے تو بجٹ ہے ہی نہیں. ہاں بجٹ پاس ہو گیا نا جی، ان کی کاپی. یہ بجٹ پاس پیسے تو ہوتے ہیں نا اکتوبر میں، پیسے تو ہوتے ہیں نا کہ فائنانشیل جو ایوارڈ ہے پروونس کا اس میں ایک سر پیسے جو موجودہ پیسے ہیں اس پہ اس کے اخراجات کرنے پہ میں بات نہیں کر رہا. وہ تو ظاہر ہے چیئرمین صاحب کے ہوں گے. آپ نے یہ کہا نا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ڈیولپمنٹ کے پیسے اگر حکومت جو ہے جو یہ 49 کروڑ روپے انہوں نے رکھے ہیں اور ان کے پاس 2 کروڑ کچھ سمتھنگ ہیں، تو یہ جو 49 کروڑ روپے کہاں سے خرچ ہوں گے؟ وہ خرچ ہوں گے جب گورنمنٹ ان کو ایوارڈ دے گی یا گرانٹ دے گی جو اپنی محصولات. اچھا اب وہ کیوں دے گی اور کب دے گی؟ اگر ہماری حکومت ان اداروں کی بحالی کو نیک نیتی سے تسلیم کرے. اگر وہ کہتی ہے کہ جناب یہ 30 اکتوبر کو یا 31 کو دسمبر کو آپ جائیں اپنے گھر، تو پھر ایک مسئلہ اور شروع ہو جاتا ہے. اچھا اب یہ وہی ہے نا کہ اگر ان کو بھیج بھی دیں تو انہوں نے کہا کہ جو ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں یا جو ایکسپیکٹڈ اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو تو کم از کم کنزیوم کر دیں. ناظرین یہ بحث ہم نے سمیٹی ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارا دوسرا موضوع ہے، کل وزیر اعظم صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے طلب کیا تھا. بڑا ایک اندوہناک خوفناک حادثہ ہماری قومی زندگی میں ہوا تھا. آرمی پبلک اسکول پشاور پہ دہشت گرد تنظیم نے حملہ کیا تھا. تحریک طالبان پاکستان نے اس کی قبول کر لی تھی ذمہ داری بھی. تو اس میں طلب کیا گیا تھا وزیر اعظم صاحب کو. اس معاملے پہ گفتگو کرتے ہیں. سرائی صاحب، 6 سال بلکہ 7واں سال شروع ہے اس حادثے کو گزرے ہوئے. اب کیا ایسا سلسلہ آن پڑا کہ انہوں نے کورٹ نے پھر یہ لیا کہ بھی آپ نے اس پہ کیا اقدامات کیے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ دسمبر جو ہے نا پاکستان کے حوالے سے اور پاکستانی قوم کے حوالے سے بڑا المناک اور بڑا غمناک ایک مہینہ سمجھیں. بڑے 2 ایونٹ مایوسی کے، اور وہ سیم ڈے ہے. 2 صالحات ہمیں دسمبر میں بھگتنا پڑے. ایک سپوت ڈھاکہ کا اور دوسرا APS پشاور کا، جس میں تقریباً 140 سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ جان سے گئے تھے. 132 بچے تھے ان میں، باقی اسٹاف تھا ان کا. اب وہ ایک از خود نوٹس لیا تھا نثار ثاقب صاحب نے، جب 2000 چونکہ جو ہی یہ واقعہ ہوا، اس واقعے کے بعد ہمارے SSG جو جوان تھے انہوں نے کارروائی کی اور انہوں نے بندے مارے اور کچھ پکڑے، اور دہشت گرد تقریباً جو ہے نا وہ 27 تھے اور ان میں سے 11-12 کے قریب جو ہے نا انہوں نے مارے اور کچھ گرفتار کیے. ان کو سزائیں بھی ہوئیں. لیکن والدین کا موقف یہ تھا کہ جناب یہ چونکہ ایک سیکورٹی لیپس ہے، ایک ایسے علاقے میں یہ تھا جہاں سیکورٹی ہونی چاہیے تھی، اور انہوں نے پھر حکام اعلیٰ جو کہہ لیں آپ، حکام اعلیٰ کہہ لیں، حکام اعلیٰ کے خلاف جو ہے وہ، جس میں KP کے وزیر اعلیٰ بھی تھے اور وزیر داخلہ اس زمانے کے ان کا نام بھی تھا، اور ہمارے حساس اداروں کے کچھ لوگ تھے. ان لوگوں کا کہ یہ چونکہ ایک سیکورٹی لیبس ہے اور اس لیبس کی سیکورٹی لیبس ہونے کی وجہ سے ہمارے بچوں کی جانیں گئی ہیں، اس کی ایک تو تفتیش کی جائے، اور دوسرا اس پہ جو ہے نا جی باقاعدہ جو اس کے جو ذمہ دار ٹھہرے ان کے خلاف FIR درج کی جائے. اچھا، بنیادی طور پہ ان لوگوں کے خلاف FIR وہ کہہ رہے تھے کہ جی FIR جو ہے نا جی وہ یہ سلسلہ چلتا رہا. تو پھر جب نثار ثاقب صاحب ہمارے چیف جسٹس بنے، انہوں نے از خود نوٹس لیا اور انہوں نے ایک کمیشن بنا لیا جناب جسٹس ابراہیم خان صاحب کی سربراہی میں، کہ وہ اس کے بارے میں اس کی تحقیقات کرے اور اس کے بارے میں جو حقائق ہے وہ سامنے لائے.
تو وہ جو تقریباً کمیشن جو تھا اس نے بڑا کام کیا. اس نے تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں کہ 3000 صفحات پہ ایک کمیشن رپورٹ بنائی جو اکتوبر 2020 میں وہ پیش کی گئی, اور جس میں پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ 552 صفحات پر مشتمل جو ایک کمیشن رپورٹ ہے وہ پبلک کر دی جائے. وہ پبلک بھی ہوگی. اب وہ از خود جو نوٹس تھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب ثاقب نثار صاحب کا, وہ زیر سماعت ہے جی. اور اس میں جو شہداء کے بچوں کے والدین جو ہیں وہ فریق ہیں, مدعی ہیں, اور ان کا جو یہی ایک جو مانگ ہے یا جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو سیکورٹی لیبس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف FIR درج کی جائے. اب وہ جب پھر اس میں ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ سپریم کورٹ نے کہا حکومت وقت کو کہ جناب اس پہ کارروائی کریں. وہ کل بھی انہوں نے آبزرویشن دی تھی کہ ہم نے وہ نام لکھے کیا, لیکن ان کی کمیشن کی روشنی میں, کمیشن رپورٹ کی روشنی میں اس کے خلاف کارروائی کی جائے ان لوگوں کے خلاف. تو اس پہ پھر یہ جو ہمارا کل جو ہوا وہ اسی کی سماعت تھی, اسی از خود نوٹس کی. جی جی. اور اس نوٹس میں حکومت نے پوچھا کہ جناب آپ بتائیں. وزیر اعظم صاحب کو بلا لیا, وزیر اعظم صاحب کو بتایا. اب اس زمانے میں, جس زمانے میں یہ حادثہ ہوا, یہ المناک حادثہ ہوا, اس زمانے میں اس دن بہت لوگ دکھی تھے, آج بھی بہت دکھی ہو جاتے ہیں, جو تو پوری قوم یعنی. اور آج جب تک مقصد ہے کہ ہم کبھی بھی ان شہداء بچوں کو نہیں بھولیں گے. بالکل. اور پھر فرید بھائی کہ اس المیے کا جو ذمہ داری تھی, اس المیے کی, سانحے کی, اس دہشت گردی کی, وہ ہماری تحریک طالبان پاکستان نے لی. جی ہاں, لی بالکل. یہ تحریک طالبان پاکستان نے کہا وہ آڈیو بھی ریلیز کر دی گئی, ہم نے واقعہ کیا ہے. اب وہ ذمہ دار لوگ اس میں کچھ ہمارے بھی گئے ہیں, کچھ 4 جو تقریباً دہشت گرد تھے ان کو پھانسی بھی, سزائے موت ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد, اس المیے کے بعد سزائے موت جو ہے نا وہ تو سمری ٹرائل کوڈ بنے فوج کے, اس میں 5 تھے, 5 کو سزائے موت دی. تو اب جو بچوں کے جو والدین ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے, ان کی درخواست ہے سپریم کورٹ کے سامنے کہ جناب یہ آپ جو ہے یہ سیکورٹی لیبس کی جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں. اب سیکورٹی لیبس کے ذمہ داروں کا جو انہوں نے جو نام لکھے واقع اس میں بڑے نام, اس بڑے نام جو ہے وہ یعنی اب جو ہماری حکومت ہے اس کے لیے بھی انہوں نے کہا جی یہ تو ان کے خلاف تو کارروائی نہیں ہو سکتی تھی. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اور یہ سب ان کے خلاف تو قانون کی طرف سے FIR درج ہو ہی نہیں سکتی اس زمانے میں. اس زمانے میں جو تھے KP کے جو وزیر اعلیٰ تھے وہ پرویز خٹک صاحب تھے, وزیر داخلہ جو تھے وہ نثار خان صاحب تھے. اس کے بعد جناب نواز شریف صاحب جو تھے وہ پرائم منسٹر تھے, اور ہمارے جو آج کے پرائم منسٹر ہیں جناب عمران خان, انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا, اور وہ دھرنے سے سیدھے وہ دھرنا اسی اس میں ختم کرنا 126واں دن تھا جب یہ حادثہ ہوا. اور عمران خان صاحب بھی وہاں فوراً پہنچے, اور اس کے بعد جو ہے پھر وہاں جو خوبصورت بات ہوئی وہ کہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی. حکومت نے بلایا تمام سیاسی جماعتیں, اور انہوں نے مشترکہ طور پر پھر نیشنل ایکشن پلان کا وہ ایک پروگرام دیا. تو اب صورتحال یہی ہے کہ ان کی ڈیمانڈ ہے. اب حکومت نے کہا, وزیر اعظم صاحب سے پوچھا کہ جناب آپ نے کیا کیا ہے, آپ وزیر اعظم ہیں. وزیر اعظم صاحب نے, جیسے ہمارے ہاں صورتحال ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب اب میں تو چلا گیا تھا وہاں, اور ہم نے ان کو پیسے بھی دیے ہیں ان والدین کو, اور حکومت کیا کر سکتی ہے. وزیر اعظم صاحب کے اس جواب پہ خاصا مقصد ہے کہ لوگوں کو بھی دکھ ہوا. پیسے کسی جو جان کی جو متبادل نہیں ہوتا, پیسہ کوئی اس کا متبادل نہیں ہے. آپ کیا خیال ہے کہ کسی گھر میں اگر کسی کا جانے کمپنسیشن ہے, یہ میرا خیال ہے کہ یہ بات جو تھی نا, یہ بھی ہم حکومت کیا کر سکتی ہے,
یہ کچھ میرا خیال ہے کچھ اضافی ہو گیا، یہ لفظ نہیں ہونے، اس پہ بڑی تکرار ہوئی ہے، بڑی ڈسکشن ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ، آپ کے جو ٹاک پروگرام ہیں ان پہ. تو اس کے بعد انہوں نے کہا 4 ہفتے میں ہمیں رپورٹ دیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور حکومت اس کے بارے میں کیا کرنا چاہ رہی ہے. ان ناموں پہ جو ہم نے اپنے انہوں نے کہا کوئی نام نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا اس کمیشن رپورٹ کی پہ عمل درآمد کی رپورٹ دیں، اور اس میں جو کمیشن رپورٹ ہے اس میں جو یعنی جو اس کے جو میں نے تھوڑا سا دیکھا ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ ضروری امر ہے حکومت کے لیے کہ وہ ذمہ داروں کو تلاش کرے اور انہیں قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ سزا دے جو ان کے بنتی. بالکل. اچھا، اب اس میں پھر جو ہمارے وزیر اعظم صاحب اور حکومت اور تحریک طالبان پاکستان کے جو ڈائلاگ ہیں وہ اس میں نام نہیں لیا گیا، انہیں گروہ کیا گیا، لیکن لوگ سمجھ گئے. انہوں نے پوچھا جی آپ جو ہے وہ تو اب آپ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، کیا آپ سرنڈر کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ایک جسٹس امین کی، اور یہ ایک بڑا جینوئن کوشچن ہے. اب اسی طرح پھر جو تحریک لبیک کے جو سالیہ دھرنوں میں جو ہمارے جو پولیس کے لوگ تھے جو شہید ہوئے ان کا بھی ذکر آیا کہ اب دیکھا جائے تو ہماری جو تاریخ ہے فرید بھائی کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو بھی ہمارے یہاں سانحات ہوئے ہیں ہم ان کے ذمہ داروں کا تعین نہیں کر سکے. اب سقوط ڈھاکہ کو لے لینا، کوئی تو یار ذمہ دار ہوگا نا. جی ہاں، یا نہیں ہوگا؟ اتنا بڑا بلنڈر ہوا، پاکستان آدھا ہو گیا، اور لوگ آج تک اس دکھ اور اس کو اپنی یعنی محسوس کرتے ہیں دکھ. اس کے بعد یہ APS والا معاملہ ہے، کچھ تو یار لوگوں کی سنی جائے. یہی حکومت نے کہا ہے، سپریم کورٹ نے کہا ہے حکومت سے کہ یار ان کے والدین کی سنو، ان سے پوچھو وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کے آنسوں کو پہنچے. یہ ریاست کا اور حکومت کا فرق ہے. تو وہ بچے ہمارے بچوں جیسے ہوں گے نا. جی، آدمی بہت معصوم چھوٹے بچے تھے، وہ 8 سال سے لے کے 18 سال تک کے بچے تھے، اور پھر انہیں جس بے دردی کے ساتھ یعنی انہیں نشانہ بنایا گیا، میں تو سمجھتا ہوں یار انسان ہی نہیں تھے. ان کو وہ اور بھی بہت سی جگہیں ہوں گی جہاں وہ کارروائی ڈال سکتے تھے، لیکن معصوم بچوں کو کچل دینا، معصوم پھولوں کو مسل دینا، معصوموں کے جان پہ جو ہے نا جی آپ کہتے ہیں جی ہم نے پتہ نہیں کون سا مارکا مار دیا ہے. تو یہ کون سی، میں نہیں سمجھتا یہ کوئی نہ اسلام ہے نہ جمہوریت ہے اور نہ انسانیت ہے. اور اس میں وہ جو اس وقت ترانہ جی آیا تھا کہ بھی بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے، تو وہ آج بھی رلا دیتا ہے. یہ تو سانہ ہی اس طرح کا تھا. تاہم یہ جو کل سپریم کورٹ کی آبزرویشنز تھی اس پہ سوشل میڈیا پہ ایک اور طرح کی بحث بھی چلی ہوئی. اچھا، آپ نے دیکھی ہوگی. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ شاید وزیر اعظم صاحب کو وہی پرانا طریقہ ہے کورٹ کا کہ پولیٹیکل جو لاٹ ہوتی ہے، جو لیڈرشپ ہوتی ہے، اس کو جب آپ نے گندا کرنا ہے، ملائن کرنا ہے، تو اس کو پھر اس طرح تلبیہ شروع ہو جاتی ہے. پچھلے بھی حوالے انہوں نے دیے ہوئے تھے کس طرح سپریم کورٹ نے طلب کیا تھا. اس بارے میں بھی آپ بتا دیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وقت چنا گیا، جو یہ سلسلہ ہے اس وقت، اصل میں ہم لوگ نا بڑے ذہین لوگ ہیں جی، بڑے دور کی لاتے ہیں. ہم سارا دن ایک سوچتے ہیں، ہمارے یہاں مختلف فورم بنے ہوئے ہیں، مختلف سوچیں بنی ہوئی ہیں، ہمارے کچھ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی وہ ایک یہ جو نیا تو نہیں پیدا ہو گیا نا، یہ موضوع از خود نوٹس کیس جو ہے وہ چل رہا ہے. اس کی کیس کی کوئی تاریخ لگی ہوگی، کیس چل رہا ہے، اس کا ایک تسلسل ہے. اس میں انہوں نے پوچھ لیا کون سا جرم کر لیا. بھائی پہلے بھی تو جاتے رہے وزیر اعظم، جاتے نہیں رہے؟ جاتے رہے. کون سا وزیر اعظم نہیں گیا؟ ہاں، تو وہ یہی تو کہتے ہیں کہ وہ جب جاتے رہے وزیر اعظم تو اس کے پیچھے پولیٹیکل ایکسپیرینس. کیا جواب دینی ہے؟ خود وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی مقدس گائے نہیں ہے. انہوں نے کہا جی میں جواب. تو بڑی سیدھی کھلی بات کی انہوں نے کہا کہ آپ حکم دے دیں تو ہم میں اس پہ انہوں نے کہا کہ بھائی حکم کیا دیتے ہیں. سب سے اچھی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں جو سب سے میں ایک اچھی روایت جو ہمارے یہاں وہ لے رہی ہے
کہ ہمارے حاکمان وقت اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں. ہاں جی سمجھنا چاہیے. جمہوریت کا سپریم کورٹ کا جو حکم ہے اس نے کہا جی بلاؤ, کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا. تو جانا تھا نا. اب یا تو پھر وہ تاریخ دہراتے کہ جناب بندے بھیج دیتے اور وہاں اللہ بلاؤ, یہ تو نہیں ہوا. اب اداروں کی اہمیت اور اداروں کی جو ساکھ ہے وہ بڑھ رہی ہے. ہمارے ہاں سیاستدان بھی اپنے دائرے میں رہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جواب دیں. اب کون سے خاص حالات ہیں جن خاص حالات میں اب جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی بلا لیا, بھائی کو ہمارے یہاں تو پورے پچھلے 3 سال ہی خاص حالات تھے. کون سے خاص حالات تھے؟ ہر آنے والا دن جو ہے نا ہماری حکومت نے ماشاءاللہ اپنے ٹارگیٹ کو ایک نیا ہی انہوں نے ایشو کریٹ کیا ہے. بس اور اسی پہ اس کو ابھی آپ تو ایک یہ کہہ رہے ہیں نا, دوسرا ایک اور بھی مکتب فکر ہے, اس کی میں بات نہیں کرتا, جو ہم نے اس کی پوسٹیں دیکھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس واقعے اور واقعے کی جو تفصیلات ہیں جو سپریم کورٹ نے اور جو وزیر اعظم کے درمیان میں جو باتیں ہوئی اور جو آخر دیکھیں وزیر اعظم نے کہا کہ آپ حکم کریں ہم وہ کرتے ہیں, اور سپریم کورٹ نے حکم کر دیا کہ جناب جائیں اور اس رپورٹ کی روشنی میں ذمہ داروں کو تلاش کریں اور اس پہ جو بھی کارروائی ہو اور کارکردگی ہو اور جو بھی آپ کی پیش رفت ہو اس سے ہمیں 4 ہفتے کے دوران جو ہے ہمیں آپ اپنے دستخطوں سے رپورٹ جمع کرائیں. یعنی یہ اب اس کہانی کو پھیلا لیں, لوگ مسکرا کے اٹھلا کے جناب یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو اسے جو یہ نکل آیا. یار چھوڑیں اس ملک کو, ملک کی کھال تو ہم بیلے لوگ اس ملک کو ملک رہنے دیں. دیکھیں آپ دیکھیں میں بڑا حیران ہوتا ہوں, لوگوں کی باتیں سنتے ہیں, ہمیں تو پالچے مالچے کہتے ہیں یار یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں. میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک لیگل معاملہ ہے نا, ایک اب وہ آج کا ماحول بن گیا. اب میں کہوں جی اسپیشل جناب اس کو ان کو جو ہے ایک باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت دس از رانگ. ہمیں اپنے اداروں کو اتنا نہیں الجھانا چاہیے. ہمارے ادارے دیکھیں, اب ان دہشت گردوں کو مارا کس نے مارا؟ وہ سیکورٹی ادارے نے 1000 بندوں کو محفوظ کیا ہمارے سیکورٹی کے SSG جوانوں نے. تو یار ہو جاتی ہوں گی کہیں آپ نہیں ہو پا رہے, لیکن آپ عدم اعتماد نہیں کر سکتے اپنے اداروں نہیں کرنا چاہیے, اور ہمیں نہیں کرنا. اس میں وہ جو جب سانحہ ہوا تو اس میں تو آپ دیکھیں نا شہری بھی کس طرح بھاگے, پولیس بھی آگے آئی, SSG جوانوں نے, مطلب اس میں دیکھنا اب ایک سب لوگوں نے مل کے کلیکٹیو ایک المیہ ہے. المیہ آپ کسی نے بلایا تو نہیں انہیں بے آجو جات, یہ تو نہیں ہوا. اب ہمارے ہاں تو خدا معاف کرے, اب ہم جب سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں, اچھا سوشل میڈیا پہ جو گورنمنٹ کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے نا, اس کا کچھ میں بھی اس کے جو نا تھوڑا حاکم ہوں. اس کی وجہ کہ ہم لوگ اپنی لمٹ سے باہر نکل جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ درمیان میں یہ چلتا رہا جی یہ تو دھرنا ختم کرنے کے لیے ایسا کیا گیا, اور کسی نے کچھ کہا. بھائی خدا کا خوف کرو یار, اپنے بچوں کو کون مارتا ہے یار, اتنے سنگین تو نہیں ہے. یہ تو بہت ظلم کی بات, یہ تو ظلم کی بات ہے کہ ہم لوگ. اب ایک چھوٹی سی بات, بڑی عام سی بات, ایک جو وہ مقدمہ ہے وہ زیر سماعت ہے, اس مقدمے کو جناب موجودہ چیف جسٹس صاحب نے تو نہیں اس مقدمے کا نوٹس لیا, وہ صاحب کا آ رہا ہے, اس پہ چلتی آ رہی ہوں گی, پیشی پڑتی آ رہی ہوں گی. یہ پیشی تھی, اس پیشی پہ اب کوئی ذمہ دار بندے سے سپریم کورٹ نے پوچھنا تھا, سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ آ جائیں, وہ بلا لیا. اب ہم نے اس کے جی وہ لگانے شروع کر دیا کہ جی بس ہو گیا. یار نہیں ہوا. ناظرین یہاں ہم اس بحث کو سمیٹیں گے تو ہمارے تجزیہ نگار کا بھی موقف یہ ہے, اور یہ درست بات ہے کہ قومی سانحات پہ سیاست نہیں ہوا کرتی. قومی سانحہ تھا اور اس کے ذمہ داروں کا تعین بھی کمیشن کی رپورٹ میں ہو چکا ہے, تو اس کے خلاف جو کارروائی کا حکم دیا گیا ہے ذمہ داروں کے خلاف ہم دیکھیں گے, آپ بھی دیکھیں گے. 4 ہفتوں میں رپورٹ بھی آ جائے گی, اور اس سے پہلے جو کارروائی ہوگی وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گی. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
خوش آمدید ناظرین. وقفے کے بعد ضلع لیا میں ایک بڑا رنگا رنگ میلہ سجتا ہے اور TDCP جو ہے پنجاب ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن وہ تھل جیپ ریلی کا انعقاد کیا کرتی ہے. تو اس کی تاریخ مقرر کر دی ہے 20 نومبر سے تھل میلہ بھی سجے گا اور جیپ ریلی بھی نکلے گی. تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں. انجم سرائی صاحب، فیسٹیول جو ہوتے ہیں قوموں کے میں ثقافت کا اظہار ہوتا ہے اس میں، تو اس چھٹی جیپ ریلی کا کل انہوں نے حتمی شکل دے دی ہے. اس بارے ذرا. اچھا، آپ نے ابھی 20 کہا ہے، 25 نہیں ہے شاید؟ 25 سے 28 25 سے وہ، لیکن 20 میں وہ میلہ شیلہ لگا دیں گے. 25 سے 28 تو 25 سے 28 وہ 3 دن ریسیں ہوں. 4 دن کا جو نا ہوگا 3 دن کی ریسیں. سر یہ چھٹی جیپ ریلی ہے آپ کے. میلہ تو میں نہیں کہوں گا اسے ہم میلہ نہیں کہہ سکتے. ویسے تھل میلہ انہوں نے بنا دیا ہے وہاں کہ نہیں، وہاں وہ کافی جیپ ریلی کے ساتھ تھل میلہ جوڑ دیا ہے. ہاں جی. اب تھل میلہ جو ہے جو وقت گزر رہا ہے، تھل میلہ ذرا آباد ہوتا جا رہا ہے اور ذرا خوبصورت ہوتا جا رہا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے لوگوں کی توجہ. اب یہ چھٹی جو ہے نا جیپ ریلی ہے جی، اور یہ چھٹی جیپ ریلی جو ہے نا سر، یہ محمد والا سے وہاں ایک چھانگا مانگا ایک ٹیلا ہے. وہ چھانگا مانگا ٹیلا سے شروع ہوتی ہے اور چوبارے آگے اس کا اینڈ ہوتا ہے، یا چوبارے سے شروع ہوتی ہے. چوبارہ مڈ پوائنٹ ہے. مڈ پوائنٹ. اور وہ چھانگے مانگے سے تو ہمارے یہاں جو سیاست کا ایک وہ رہا ہے. ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں چھانگے مانگے کو بڑا استعمال کرتے رہے. میں چونک گیا، میں کہ چھانگا مانگا مظفر گڑھ میں کہاں سے کا نام ہے، لیکن وہ ٹیلے کا نام ہے چھانگا مانگا. جیپ ریلی کے حوالے سے تو اچھی بات ہے، جیپ ریلی ہونی چاہیے. ہمارا ریگزار تھل جو ہے اس کو روشنی ملے، اس کو محبتیں ملیں، اس میں کوئی نیا پن آئے، خوبصورتی آئے، لوگوں کی توجہ کا یعنی مرکز بنے. اور ضروری بات یہ ہے کہ تھل کی محرومیاں سامنے آئیں. یار یہاں صرف اتنا ریت ہے جو اڑایا جا رہا ہے، باقی تو کچھ نہیں ہے. ابھی ایک 180-85 کلومیٹر کا ٹریک ہے جس پہ گاڑیاں دوڑتی ہیں. اچھا فرید بھائی، یہ جو گاڑیاں دوڑتی ہیں نا، یہ مخصوص گاڑی ہے. 5 6 7 10 15 جو ہے نا، ویسے 80-81 تک پہنچ جاتے ہیں لوگ رجسٹریشن جو ہے وہ، لیکن جو زیر بحث ہوتے ہیں وہ یہی 8-10 ہوتے ہیں، جس میں صاحبزادہ صاحب ہو گئے، ہمارے سلطان محمد علی صاحب، پٹیل صاحب ہیں، اور ایک مگسی صاحب ہیں، میر مگسی صاحب ہو گئے، نادر مگسی صاحب، ایک اور میر جعفر مگسی صاحب ہیں. پچھلے اس میں تو ایک خاتون بھی تھی سلما خان صاحبہ، ان کا بھی حال میں ایکسیڈنٹ ہو گیا. ان کی گاڑی کا کوئی 2 بندے جو آیا رپورٹ بھی 2 بندے مارے گئے، پتہ نہیں ان کا ہوا یا الگ نام ان کا تھا. اس کے بعد جناب آصف افضل چودھری صاحب ہیں، یہ بھی بڑا نامور نام ہے آپ کے. اس کے بعد آپ سید امیر علی خان صاحب ہیں. اچھا، پچھلے کچھ ہائیکرز بھی آئے تھے، بائکر جو ہے نا، بائکر یعنی وہ بائک پہ بھی لوگ آئے اور انہیں بھی وہ دیا گیا. یہ اس میں ایک مزید اضافہ تھا. اب مان لیں کہ یہ جو ہمارے لیے تھل میلہ سجایا جاتا ہے وہ تو ہمارے لیے سجایا جاتا ہے، جہاں وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا جی بچے جا کے باقاعدہ ہمیں وہ PT شوز دکھاتے ہیں. پھر وہاں بڑے جو ہے نا جی وہ ہمارے جو ثقافتی وہ جو سٹال لگ جاتے ہیں وہ بھی لگ جاتے ہیں. اس کے بعد میرا خیال اس دفعہ تو کوئی شاید ہمارے یہاں جو سرکس بھی گئی ہوئی ہے. پھر اس میں وہ ایک لوکل فنکاروں کو بھی بلا لیتے ہیں، ایک بڑا فنکار بھی آ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اچھی اس میں تفریح ہوتی ہے نا جی، کہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کبڈی میچ ڈالا تھا نیشنل لیول کا، اس بار بھی وہ ڈال رہے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ گھوڑ ڈانس ہے، اچھا اونٹوں کا ڈانس ہوتا ہے. پھر وہ نظام ٹیگ بینکنگ جیسے بولتے ہیں، وہ بڑا تھرلنگ ہوتا ہے. اچھا، میں یہ صرف ہم جیپ ریلی کو ڈسکس کر رہے ہیں تھوڑا سا. یعنی جیپ ریلی جو ہے وہ ایک مخصوص لوگوں کی ہابی ہے، اسپورٹ ہے. بالکل، اس میں آپ کی گاڑی اور میری گاڑی نہیں دوڑ سکتی. جی ہاں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس جیپ ریلی میں وہ مجھے نہیں پتا جو چلستان ریلی ہوتی ہے یا دوسری ریلیز ہوتی ہیں ان میں کیا حالت ہوگی، لیکن ہمارے یہاں
6 سالوں میں 6 دفعہ جو اب چھٹی ہو رہی ہے 5 سالوں میں، جنوبی پنجاب کے تھل کے علاقے کا کوئی اسپورٹس مین نہیں آیا ایسا، ماسٹر صاحبزادہ صاحب ہیں، ان کا تعلق جنگ سے ہے، لیکن زمیندار ہیں چوبارے کے، بڑے زمیندار۔ اچھا اس کے بعد ہمارے چوبارے کے لوگ ہیں، یا مظفر گڑھ کے تھل کے لوگ ہیں، یا ملتان کے کچھ ایک بچہ تھا، 2-3 لوگ آتے ہیں، کوئی ایسا نہیں آیا جس میں وہ لوگ آگے بڑھ کر پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ یہاں صرف یہی ہوتا ہے، کبھی ناظر مگسی صاحب جیت جاتے ہیں اور کبھی صاحبزادہ صاحب سامنے آ جاتے ہیں۔ جب صاحبزادہ صاحب جیتتے ہیں تو لیا والے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پڑوس کے ہیں، ہمارے ان کا ان کے ساتھ کیمپ بھی لگاتے ہیں، ہمیں پیار بھی ہے ان کے ساتھ، اور ماشاءاللہ وہ بڑا ایک خوبصورت ایک سوچ رکھنے والی شخصیت ہیں۔ میں ان کو بڑا سنتا ہوں، بڑی ماشاءاللہ ان میں علمیت بہت زیادہ ہے۔ لیکن جہاں تک اس جیپ ریلی کا کانسیپٹ ہے نا سر، اس کانسیپٹ میں عام آدمی کہیں نہیں فٹ ہوتا۔ 180 کے اس ٹریک پہ وہ دوڑ رہے ہیں، ریت اڑا رہے ہیں، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ 6-5 سالوں میں سر کچھ تو خرچ ہوا ہوگا نا، اس ریگزار تھل کی ترقی کتنی ہوئی ہے۔ ہم دیکھیں، میں دیکھوں گا اس تناظر میں کہ ہمارے تھل میں کیا ترقی ہوئی ہے، اور ہماری جو علاقائی ثقافت ہے، یا جو آپ ہمارے یہاں جو ہنر مندی ہے، یا جو ہمارا ٹیلنٹ ہے، وہ کتنا آگے بڑھے، یا جو لوکل ہینڈی کرافٹس ہیں وہ کتنا آگے بڑھے۔ اس میں اس کا رزلٹ فوری نہیں آیا کرتا، لیکن اس میں اتنی اہمیت تو ہمارے تھل کی ہوگی نا کہ اب اس میں 650 ایکڑ پہ چائنا کی کمپنی سولر پارک بنا سر، وہ جیپ ریلی سے وہ تو نہیں آئی، نہیں، اس کی اہمیت تو ریلی کی وجہ سے نہیں آئی۔ ایک لوگوں کو پتہ لگا۔ آپ دیکھیں اصولاً یہی ہونا چاہیے کہ جیپ ریلی بھی ہو، ہم تو صحیح ہے، ہمارا ایک ایونٹ ہے، اس کو ہونا چاہیے، لوگوں کو بھرپور اس میں جانا چاہیے، لیکن یہ ایک مہنگا ایونٹ ہے، لوگ نہیں اس میں آپ دیکھیں، یہ ضرور ہے بات آپ کی درست ہے، میں اس میں ظاہر ہے وہ لوگ جو پیسہ لگاتے ہیں، ان کے پاس اچھی گاڑیاں ہوتی ہیں، اور گاڑیاں بھی دیکھیں اس ریت میں چلانا، چھوٹی پاور کی تو گاڑی چل نہیں سکتی، میں تو آپ اور میں تو چل نہیں چل سکتے۔ اچھا، لیکن اس کے بعد ہم جو لوکلی دیکھتے ہیں وہاں کہ ایک تو اس ایریا کی زمینوں کے ریٹ آلموسٹ 2 گنا 3 گنا ہو گئے، چوبارہ تحصیل کے ریٹس جو ہیں اوور آل بھی بڑے ہیں اس کی وجہ سے، لیکن ان کے جی ہاں اس کے بعد جو لوگ نظر رکھتے ہیں ریل اسٹیٹ پہ، جو کاروبار کرتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد یہ 2-3 انڈسٹریز بھی اس کے رفیق آباد اور چوبارہ کے درمیان لگی نظر آتی ہیں ان کے۔ اور یہ آپ کے چوبارہ کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے اجتماع، جو عام آدمی کا مسئلہ ہے، جو آپ کے پنجاب چوبارہ تحصیل کے چھوٹے کاشتکاروں کا اور کسانوں کا مسئلہ ہے۔ اجتماع تو ہے نہیں، اس اجتماع نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ جو چھوٹے ذمہ دار ہیں وہ اپنی زمینوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ جی، یہ تقریباً اب وہ سیٹل ہو رہا ہے، اب ایک آدھ پتی رہتی ہے جس میں۔ میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ایونٹ کرتے ہیں اس سے ہمارے علاقے کو کیا ترقی ہو رہی ہے، کیا بینیفٹ مل رہا ہے، ہماری عوام کو کیا بینیفٹ مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہے، ایک ہمارا چوبارے کا ذکر آ گیا ہے، آپ تھل جیپ ریلی لکھتے ہیں تو گوگل پہ آپ کو پورا ایک وہ آ جاتا ہے، صحیح ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذمہ داروں کو، ہماری حکومت کو، ہمارے اداروں کو یہ بھی سوچنا۔ اب یہ جو ہینڈی کرافٹ ہے، اب وہ لوگ یہاں سے اٹھاتے ہیں، وہاں جا کے رکھ دیتے ہیں، اور وہاں سے بس واپس آ جاتی ہے وہ کبھی کافی، کیونکہ ہمارے پاس ہمارے لوگ تو نہیں خریدتے ہوں، میں نہیں وہ، اور باہر کے لوگ جو ہے نا بہت کم آتے ہیں۔ میں یہ جو صنعتدار کے لوگ لگاتے ہیں اس میں، تو اس میں جو ہمارے لوکل بھی آتے ہیں، دیگر اضلاع کے بھی لوگ آتے ہیں یہ ایونٹ دیکھنے، کیونکہ بڑی تھرلنگ ہے یہ ریس۔ اگر آپ دیکھیں نا اس کو، جب وہ دھول اڑاتی ہوئی گاڑی آتی ہے تو کمال ایک سین آتا ہے۔ تو اس میں جو وہ لگاتے ہیں اپنے ہینڈی کرافٹ اسٹال لگاتے ہیں، اس اسٹال پہ اکثر چیزیں، مثال کے طور پہ کہ ایک پچھلی دفعہ انہوں نے جو ہم ہاتھ سے کڑھائی کرتے ہیں، اس بچوں کے انہوں نے فراق رکھے ہوئے تھے اور قمیضیں رکھی ہوئی تھیں، وہ بڑی بکی ہیں۔ اچھا، اسی طرح وہاں کے لوکل جو کھسے بنتے ہیں چمڑے کے،
ایک تو کنالی جوتی ہوتی ہے، کھسا ہوتا ہے تلوں والا نہیں، جو دوسرا کھسا ہے ان کا اپنا ہی ٹریڈیشنل کھسا ہے، وہ وہاں آتا ہے، وہ بکتا ہے. پھر وہ چھوٹے موٹے زرعی آلات کے جو کنونشنل کام کرنے والے، ہاتھ سے کام کرنے والے، کئی ہے، دراتی ہے، ترنگل ہے، وہ چیزیں بھی وہاں. اچھا یہ آپ کو پتا ہوگا یہ جو ٹریک ہمارا استعمال ہوتا ہے اس میں زیادہ پرائیویٹ لوگوں کی زمینیں ہوں گی، سرکار کی زمینیں نہیں؟ یہ سرکار کی تقریباً زمینیں ہیں، اور اگر پرائیویٹ لوگوں کی زمینیں ہوتی بھی ہیں تو ان کو وہ ٹی ڈی سی بھی پھر پے کرتی ہے. لیکن میں پوچھیں، ہاں یہ ساری سرکار کی زمینیں ہیں؟ یہ ساری سرکاری زمین. کیسی ہے سرکار کی زمین؟ یہ سارا جو ہے یہ پروونشل گورنمنٹ کا رقبہ ہے، محمد اعلیٰ سے لے کے اور یہاں تک، بلکہ اس کو منکیرا تک یہ جاتا ہے بکھر ضلع میں. ہم یہ چاہ رہے تھے پچھلے اس میں ہم نے تجویز بھی دی تھی، ڈی سی صاحب نے بھی اس کو مانا تھا، اور انہوں نے کہا بھی تھا، ٹی ڈی سی کے حکام سے بات چیت بھی ہوئی تھی کہ آپ اس کو وہیں سے شروع کرتے ہیں، لیکن جو مڈ پوائنٹ ہے میلہ ہم نے اس میں لگایا ہوا ہے. وہاں تو ایک چھوٹا ٹیلا ہے، وہ لوگ وہاں سے سٹارٹ ہوئے، مخصوص لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہاں لوگ بڑی آبادی لے جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں. پھر وہاں لوگوں نے ٹینٹ لگایا، وہاں کے جو سردار ہیں انہوں نے بھی ٹینٹ لگائے ہوتے ہیں، وہاں کے جو سرداروں کے ٹینٹ لگے ہوتے ہیں، لوگوں کو انٹرٹین کر لوگوں کے لیے چائے ہوتی ہے، کھانا پلاتے ہیں، اور وہ آپ کے منتخب جو ممبران اسمبلی ہیں، لنگر وغیرہ بھی ہوتا ہے. اچھا مجھے نہیں اعزاز حاصل ہوا، نہ میں گیا ہوا اور نہ میں نے یہ چائے اور لنگر کھائی ہے. میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں بڑے لوگوں کے لنگر کھاؤں. ہاں جو اگر ہمارے روحانی رہنما ہیں ان کا بھی لگا ہوتا ہے. اور میں پچھلی دفعہ آپ دیکھیں کہ خوشاب سے اور جھنگ سے بھی لوگ جو چھوٹی ریڈیو وغیرہ لگاتے ہیں وہ بھی. میں اسی بات پہ آ رہا تھا کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے یا جو بھی ہمارے ادارے ہیں وہ جیپ ریلی تو ہماری جو پنجاب ٹورزم والے کرا رہے ہیں. ہماری جو ضلع انتظامیہ ہے، مقامی لوگ ہیں، ہمارے مقامی ایم پی ایز ایم این ایز ہیں، ان کو ایڈورٹائزمنٹ کرنی چاہیے زیادہ تھل ملے کی، اور اس میں کوئی ایسی یونیک اس میں کوئی ہونا چاہیے، پروگرام ہونے چاہیے کہ لوگ باہر سے اس تھل میلے میں آئیں، منکیرا سے آئیں، بکھر سے آئیں، جنگ سے آئیں، کم از کم جو قریبی مظفر گڑھ سے آئیں، اور یہ ایک مرکز کی حیثیت اختیار کرتے ہیں. یہاں ہماری پھر ہینڈی کرافٹ، ہماری جو لوگ ہیں ان کا ایک معاشی جو ہے نا اس کی بہتری آئے، ان کے کاروبار میں بہتری بہت اچھا، اور ان کا ٹیلنٹ سامنے آئے. میں یہ بالکل درست ہے تجویز آپ کی. دوسرا اس میں یہ محکمہ جنگلات والے گئے ہوتے ہیں، انہوں نے وہاں نرسری لگائی ہوتی ہے، لوگ وہاں کے بہت سارے یہ سرس ہے جسے شریف بولتے ہیں، اس کے بقین کے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں سر، وہ لگاتے ہیں، تو وہ بکتی ہیں، چیزیں بکتی ہیں. پرائیویٹ بھی بہت لوگ جاتے ہیں، پرائیویٹ بھی بہت سے میلے ٹھیلوں کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے آپ کی علاقائی ثقافت کی گروتھ. اچھا. اور اس کے بعد آپ کا معاشی جو ایک دیکھیں نا، ابھی آپ دیکھیں عرصہ ہو گیا ہمارے یہاں کرکٹ میچ نہیں ہوا کبھی. وہ کرکٹ تو ظاہر ہے عرصہ ہو گیا ہمارے یہاں جو ہے نا جی فٹ بال میچ نہیں ہوئے. ابھی آپ نے بتایا کہ کبڈی وہاں ہوتی ہے، اب کبڈی ہے ہمارے یہاں دوڑ ہے، ہمارے یہاں بیل دوڑ ہے، ہمارے یہاں نیزہ بازی ہے، ہمارے یہاں کرکٹ ہے، ہمارے فٹ بال ہیں، ہمارے پہلوان ہیں. یہ وہ اچھا اس کے بعد پھر ہمارے ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے گلوکار ہیں جو علاقائی گلوکار ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، ان کو بلانا چاہیے، وہ اپنے فن کو آگے لے جائیں. تو لوگوں کو انوائٹ کرنا چاہیے، ایسے ایونٹ ہوں جس میں آپ 3 دن کا پروگرام دیں باقاعدہ کہ جناب جیپ تو چلے گی نہیں، لیکن ہم یہ کر رہے ہیں، یہی ہوتا ہے ان کی ایڈ ہو، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو جیپ ریلی ہے اس میں سٹار کیٹیگری ہے، پروفیشنل جو کیٹیگری ہے اس کے وہ علیحدہ ریسز ہوتی ہیں، ان میں جو ان کی رجسٹریشن. اچھا پھر آپ کا، لیکن ہماری جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ باقاعدہ پروگرام دیتی ہے کہ آج یہاں ڈانس ہوگا گھوڑے کا. انویٹیشن کارڈ میرے پاس بھی آ جاتے ہیں، وہ انویٹیشن کارڈ بڑے وی آئی پی لوگوں کے پاس جاتے ہیں. اس میں عام ہوتا ہے لوگوں کا شام کو جو ایک محفل، ایک دن محفل موسیقی ہوتی ہے، ایک دن مشاعرہ ہوتا ہے. تفریح میلے کو کاروباری بنائیں، کاروباری ہے تاکہ اس علاقے کے جو غریب لوگ ہیں ان کا روزگار چلے، وہاں کا ٹیلنٹ سامنے آئے. اس کا میں مسلسل اس کو دیکھتا ہوں نا، ہر سال جاتے ہیں ہم. پہلے سال جو صورتحال تھی وہاں چند کیمپ لگے ہوئے تھے اور بس ایک سزوکی والوں نے اپنا وہ لگا. مجھے آپ 5 سالوں میں مجھے یہ بتا دیں کہ جی یہ ٹیلنٹ نکھر کے آیا ہے،
5 سالوں میں چلیں آپ بتا رہے ہیں. اگر گوگل میں نہ گوگل نہیں، آپ گوگل ہیں، میں یہ آپ لیا کی گوگل ہے اور میں سرچ کر رہا ہوں، آپ مجھے بتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری وہاں جو پراپرٹی کی قیمت ہے وہ بڑی ہے. تو سر پراپرٹی آپ کی لیا میں جتنی پراپرٹی قیمت بڑی ہے اسلام آباد سے زیادہ ہے. اس کو ریت کو کوئی نہیں خریدتا سر، ریت کو کوئی نہیں خریدتا تھا، اب اس ریت کو بھی وہ سونے کی طرح بکتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، وہاں انڈسٹریز بہت ساری آ رہی ہیں، وہ جو کیونکہ وہاں بہت بڑی لینڈ ہے ایک جس کو آباد کرنا ابھی شروع ہوئے ہیں لوگ، تو یہ ڈیفینیٹلی پروسیس ہے، اس کو چلنا ہے. لیکن ایک داغ بل ڈال دی کہ یہ ایک اچھا ایونٹ ہے جس میں لوگ انوالو ہونا شروع ہو گئے. دیکھیں میں تو اس ایونٹ پہ کوئی تحفظات کا اظہار نہیں کر رہا، میں تو پہلے کہا کہ یہ ایونٹ ہونا چاہیے، لیکن ایونٹ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کے لوگوں کی معاشی بہتری بھی ہونی چاہیے، ان کا کاروبار بھی چلنا چاہیے. وہاں کا پہلوان اور وہاں کا کبڈی کا جو کھلاڑی ہے، وہاں کا جو فٹ بالر ہے، وہاں جو لوگ جو ہے نا جی گائک ہیں، ان کو بھی آگے آنا چاہیے، اس سے بھی توجہ دیں. جی بالکل درست فرما رہے تھے انجم سرائی صاحب. وہاں یہ مقصود جو ہماری اس علاقے کی بھیڑ ہیں، بکریاں ہیں، ان کو بھی وہ پروموٹ کرتے ہیں. وہ ساتھ ہی ہمارے وہاں گورا گوٹ فارم ہے، سرکاری محکموں کی بھی کوشش ہوتی ہے، لوگوں کی بھی کوشش ہوتی ہے، ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے علاقے کی روشنائی اور رونمائی ہو. ایک اچھا ایونٹ ہے، اور اس ایونٹ میں لوگوں کو تفریح کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں سے میل جول کا بھی موقع ملتا ہے. اور وہاں جو مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں سارا دن وہ چلتے ہیں. اونٹ کا ڈانس ہے، زبردست ایک آئٹم ہوتا ہے. گھوڑ ڈانس تو عام لوگ دیکھتے بھی ہیں، لیکن جو وہ قلعہ اکھاڑنا ہوتا ہے، گھوڑے پہ گھوڑ سوار آتا ہے، اور وہ جو اکیلے آتے ہیں، پھر 2 میں، پھر 3 میں، پھر 4 کی اس میں آتے ہیں مسلسل بھاگتے ہوئے، تو بڑا تھرلنگ ہوتا ہے. اس دفعہ آپ بھی ضرور جائیے گا، کیونکہ اس بار وہاں موت کا کنواں بھی، اور ایک ہماری سرکس ہے لکی رانی سرکس، بڑا معروف سرکس ہے، وہ بھی لگایا جا رہا ہے. یہاں پروگرام کا وقت مکمل ہوا ہے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں پھر نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.